بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. وقال تعالی: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فروری کے مہینے سے لے کر اب تک عالمی اعتبار سے انسانیت سخت قسم کے حالات سے دوچار ہے. ساری دنیا کی حکومتیں اس مسئلے کو لے کر پریشان بھی ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سیاست بھی سرگرم رکھی ہوئی ہیں. سب حالات لوگوں کے سامنے ہیں. میڈیا مخصوص نظریات کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایک سوشل میڈیا بھی انہی لوگوں کے کوششوں سے وجود میں آیا ہے اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے فی الحال کچھ حقائق بھی سامنے آتے ہیں، یا کم از کم دونوں کی نظریات میں تصادم اور تضاد پایا جاتا ہے. ایک سمجھدار انسان ان دونوں کے درمیان میں سے حقیقت کو نکالنے سمجھنے میں کامیاب ہوتا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ حکومتوں کی مفادات کس طرح حاصل ہو رہے ہیں اور کیوں کر پبلک کی اس پریشان کن صورتحال سے فائدہ اٹھا کر کے سیاست اور منافقت برتی جا رہی ہے. اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت ہو. ہر صاحب سمجھ مرد و عورت دنیا کی صورتحال کو آنکھوں کے سامنے رکھے ہوئے ہے اور دیکھے ہوئے ہے. ہونا کیا چاہیے تھا ہو کیا رہا ہے. حکومتیں کیوں بنتی ہیں اور کچھ انسانوں کو اپنے اوپر کیوں مسلط کر لیتے ہیں اور کیوں ان کی رعایا اور ماتحت بن جاتے ہیں. اس کی وجہ ایک سسٹم ہے جو کائنات کے بنانے والے نے روز اول سے قائم رکھا ہوا ہے، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ کچھ لوگ امیر ہوں گے، کچھ لوگ غریب ہوں گے، کچھ لوگ محکوم ہوں گے، کچھ لوگ حاکم ہوں گے.
کچھ لوگ غنی اور بے نیاز ہوں گے اور کچھ لوگ ان کے محتاج ہوں گے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے تکوینی مصلحت سے اس کائنات میں روز اول سے بنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے اور کائنات کی بہت اہم ترین مصلحتوں کی وجہ سے جس کی روزی چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے گھٹا دیتا اور کم کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ اتنا تو جانتے بلکہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اندھیر نگری سے اس کا حکم نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دولت میں اور رزق کی تقسیم میں اس نے اونچ نیچ رکھی ہے، یہ بڑی حکمتوں کے تحت ہے اور بڑی مصلحتوں کی متقاضی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانی دنیا کا کیا نقشہ ہوتا؟ اگر ہم عقل اور سمجھ سے تھوڑا غور میں جا کر ڈیپ میں جا کر دیکھیں تو خود کو بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ گو یہ سمجھ میں آنا اللہ کی حکمتوں کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اور اللہ کی حکمتیں اس سے کہیں زیادہ وسیع اور بلیغ اور بہت کثیر ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ دنیا میں یہ جو انسانیت کے درمیان میں حکومت اور رعایا کا فرق ہے، امیر اور غریب کا فرق ہے، محتاجی اور بے نیازی کا فرق ہے، یہ بڑی حکمت کے تحت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں بلکہ عین عدل کار فرما ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت سے غریب بنایا ہے، اگر وہ راضی برضا رہیں تو اس کا وہ عوض ملے گا کہ جس پر اس دنیا میں مالدار بنے ہوئے لوگوں کو نہایت فخر ہوگا اور ان کی آرزو ہوگی کہ کاش وہ اس دنیا میں جب رہے تھے تو مسکین ہی ہوتے، محتاج ہی ہوتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرے گا، جسے اپنی مصلحت سے اس نے اس دنیا میں دوسرے کے مقابلے میں کم تر بنایا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ پاک کسی سے اس کی محبوب چیز کو چھین لیتا ہے، یعنی جو اس کی آنکھیں چھین لیتا اور اندھا بنا دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتا، راضی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ جنت سے کم کسی چیز سے اس کو نہیں منائیں گے۔ کم سے کم جو چیز اس کو خوش کرنے کے لیے دیں گے وہ جنت ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ اس کی عظیم نعمتیں۔ کسی کو اس دنیا میں لولا لنگڑا بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے محتاج بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ اونچ نیچ پر مبنی نہیں، بلکہ یہ اس کی حکمت بالغہ کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے اس اونچ نیچ سے کسی کی عزت اور کسی کے مرتبے پر اثر نہیں پڑا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ یہ ایک مثال ہے، اور اس پر آپ قیاس کر سکتے ہو ان تمام تفاوتوں کو جو اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے مابین ہیں۔ کسی عربی کو محض عربی ہونے کی وجہ سے اور
کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کسی گورے کو محض گورا اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے کسی کالے اور بد شکل پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ الا بالتقوی، سوائے ایمان کے، کہ ایمان تقوی کا ادنا درجہ ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ خوف خدا، اتباع سنت، یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہاں، اس تقوی کے ذریعے سے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لوگ۔ جو زیادہ متقی ہے وہ اتنا زیادہ مرتبے والا ہے، جو اتنا متقی نہیں ہے یقیناً وہ اس سے کم ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ کسی شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی مدد کی۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے کے مشکل ترین زمانے میں اور واقعتاً نبی کو جب مدد کی ضرورت تھی اس زمانے میں ایمان لا کر ان کے معاون بنے، دست و بازو بنے، ان کے مددگار بنے، ان کے برابر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ ان سے اعظم درجتاً، درجے کے اعتبار سے بلند ہیں، اور یوں سب اچھے ہیں اور سب کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس میں بتایا کہ اعمال صالحہ درجات کی کمی زیادتی اور اونچ نیچ میں حقیقی فرق ڈال سکتے ہیں۔ باقی اس سے ہٹ کر امیر ہونا، غریب ہونا، پڑھے لکھے ہونا، ان پڑھ ہونا، اور مال اور دیہات میں رہنے والے ہونا، شہر میں رہنے والے ہونا، جھوپڑے میں رہنے والے ہونا، محل سرائے میں رہنے والے ہونا، اور مالدار ہونا، غریب ہونا، محتاج ہونا، غنی ہونا، یہ سب سے آدمیوں پر اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے بظاہر اونچ نیچ تو ہے، لیکن اقوام میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ خود بخود اس کا اثر آپ دیکھ لیں، حرم شریف میں چلے جاؤ، کسی کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی نہ کوئی غنی ہے نہ غریب، یہاں سب برابر ہے، بلکہ لباس بھی سب کا ایک کر کے حج میں اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ میرے ہاں نہیں ہے کوئی فرق، سب انسان، سب مسلمان برابر ہیں درجے کے اعتبار سے۔ اس میں کوئی بادشاہ بھی ہوگا تو وہ بھی اتنا ہی ہے، اس میں کوئی بھیک منگا ہوگا وہ بھی اتنا ہی۔ لیکن ایمان اور اعمال صالحہ میں جو فرق ہوگا تو اس فرق سے ہم مرتبوں میں کمی زیادتی ضرور کریں گے، وہ درجات آخرت کے اعتبار سے اور جنت کے اعتبار سے ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اونچ نیچ جو اللہ نے رکھی، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت کا تقاضا ہے۔ اسی میں یہ سسٹم بھی شروع سے چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ پہلے زمانے میں ایک ایک قبیلے والے، پھر کسی شہر والے، اور آج کل کے زمانے میں ایک ایک ملک والے مل کر اپنے ہی جیسے چند لوگوں کو
بلکہ ان بہت دفعے اپنے سے بھی کم تر درجے کے قابلیت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبارات سے اپنے سے بھی کم تر چند لوگوں کو اس بھروسے پر اپنا حاکم مان لیتے ہیں، سر پہ مسلط کر لیتے ہیں کہ بھائی سسٹم کو ضرورت ہے کچھ حکومت چلانے والوں کی اور باقی امن و امان سے رہنے والوں کی۔ یہ ضرورت ہے امن کی ضرورت، اس کے بغیر امن نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص خود مختار ہو تو امن نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے سے گھرانے کی مثال لے لیجئے، جس گھر میں کوئی کسی کی نہیں سنتا ہو تو اس گھر میں امن ہی نہیں رہتا۔ ہر شخص اپنی چلاتا ہو، وہی بڑا ہے، بچے بھی بڑے ہیں، بیوی بھی بڑی ہے، شوہر بھی بڑے ہیں، ماں باپ بھی بڑے ہیں، سب بڑے ہیں وہاں اور سب اپنی چلاتے ہیں، تو کیا اس گھر میں کوئی امن ہوتا ہے؟ اس گھر میں کوئی امن امان نہیں ہوتا۔ اور اس گھر میں کمزور کو اوپر لانے اور اس کا تکفل کرنے اور اس کی پرورش کرنے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اور جس گھر کے اندر سسٹم ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے جو صدر خاندان کہلاتا ہے، ہیڈ آف دی فیملی کہلاتا ہے، یہ اگر ہوتا ہے کسی خاندان میں تو وہ ایک گھر نہیں، ایک پورے قبیلے کو بھی سنبھال لیتا ہے اور سب لوگ امن و امان میں ہوتے ہیں۔ کسی پہ ظلم ہوا تو اس کے ذریعے سے انصاف ملتا ہے، کوئی غریب ہے اس کے ذریعے سے مدد ملتی ہے، کوئی بیمار ہے اس کے ذریعے سے صحت ملتی ہے، کوئی محتاج ہے اس کے ذریعے سے حاجت براری ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی کو اپنا امیر بنایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں قبیلے اپنا امیر بنا لیتے تھے اور وہ اس پورے قبیلے کا وہ ذمہ دار ہوتا تھا۔ دوسرے قبیلے نے حملہ کیا تو وہ ان لوگوں سے انتقام لیتا تھا، یا اس قبیلے کے امیر سے اس قبیلے کے امیر کی گفت و شنید ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں میں صلح ہو جاتی یا دونوں میں جنگ ہوتی اور پھر نتیجتاً انصاف مظلوم کو ملتا۔ یہ پہلے تھا۔ اب ملکی اعتبار سے ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ آدمی ایک اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ نے اپنی ریاست میں جو طریقہ انتخابات وغیرہ کا چل پڑا ہے، اس کے ذریعے سے کچھ لوگ اپنے کو امیدوار حکومت بناتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں سے عہد کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہمیں اپنا بڑا منتخب کر لیں تو ہم آپ کی ضروریات کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ پھر اس کا بیت المال ہوتا ہے۔ جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو اپنے رعایا سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے لیے انتظامات کرنا ہے، آپ لوگوں کے لیے پولیس اسٹیشن بنانے ہیں، ہاسپٹل بنانے ہیں، اسکول کھولنے ہیں، آپ لوگوں کے لیے سرحدوں پر چوکیاں متعین کرنی ہے، آپ لوگوں کے لیے دشمن سے حفاظت کا انتظام کرنا ہے، آپ لوگوں کو روشنی بہم پہنچانا ہے، آپ لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچانا ہے، آپ لوگوں کے لیے سڑکیں درست کرانا ہے، تعمیر کرانا ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ کرنا ہے، تاکہ آپ نے کہا ہے کہ بھئی ہم کو سنبھالو، تو ہم سنبھالنے کے لیے پیسہ بھی تو چاہیے، تو اب پیسہ دیجیے، جس کو اب ٹیکسیس وغیرہ کہتے ہیں۔ رعایا دے رہی ہے خوشی سے پیسہ، اب بے حساب پیسہ خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ یہ رعایا نے اپنی طرف سے آپ کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، حالانکہ آپ اب رعایا کے جیسے ہی ہیں، آپ کو سرخ آپ کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کی رعایا میں آپ سے کہیں زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو ہوس نہیں ہوئی اقتدار کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہمیں بھی نہیں فرصت ہے، آپ ہی کرو، تو سب نے مل کے اپنے سر پہ مسلط کیا اور سب نے مل کر پیسے سے آپ کی بھرپور مدد کی۔
اسلام میں جو حکمرانی کا تصور ہے اور رعیت کا تصور ہے بس وہ اتنا ہے. وہ سب مل کر تو نہیں کر سکتے یہ کام، لہذا ایک جماعت کو اس کام کے لیے منتخب کر دینا، یا تو امارت و خلافت کا نظام ہو اور وہ امیر اپنے ماتحتوں کو مقرر کر دے، یا پھر انتخابات کا ہی نظام ہو. اب جو منتخب ہوں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں کچھ پیسہ دیجئے اور ہمیں اپنا بڑا مان لیجئے، اور آپ امن و امان سے زندگی گزاریے، کاروبار کیجئے، کھائیے پیئے، غمی خوشی میں سب اپنے اپنے میں لگے رہیں. آپ کے دکھ درد تکلیف اور خوف اور ڈر اور دشمن کا ڈر اور زمین چھن جانے کا ڈر اور مکان چھن جانے کا ڈر اور چوری کا خوف اور بدامنی کا خوف اور مختلف ڈر جو ایک انسان کو ہوتے ہیں، وہ سب سے آپ بے خوف ہو جائیے، بے خطر ہو جائیے. ہم اس کو نمٹتے ہیں، ہمیں بس اپنا بڑا پن دے دیجئے اور ہمیں کچھ مال دے دیجئے. تو پہلے لوگ اس بڑے پن سے اور اس مال سے اپنی رعایا کو، اپنے ملک کو خوشحال دیکھ کر خوش ہوتی تھی، اور اب اس بڑے پن کے بعد اس وعدوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور اس مال کو لے کر سب لوگ اپنی اور اپنے نسلوں کی حفاظت کا سامان کر لیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، پیسہ اپنے اپنے کھاتوں بینکوں میں جمع کرتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کیا کچھ ہوتا ہے سب کو پتہ ہے. نہ رعایا کا پیسے کا مفاد ان کو لوٹا، اور نہ کسی کے بڑے ہونے سے ان کو جو امن حاصل ہونا چاہیے، وہ امن، وہ اطمینان، وہ سکون، وہ بے فکری ان کو نصیب نہیں ہو. اس زمانے میں یہ سب ایسا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ سوچئے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر بڑے پن کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. ایک بچہ ذرا سمجھدار ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے بڑے پن کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر کیسے لوگ اپنے آپ پر کسی کو مقرر مسلط کر دیتے ہیں، ناراض ہونے کے باوجود، تکلیف محسوس کرنے کے باوجود گوارا کرتے رہتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی نظام ہے. اب اس نظام کو درست کیسے کیا جائے گا؟ تو اسلام میں تو یہی ہے کہ اسلام نے حاکموں کو اور رعایا کو، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق سکھائے. جیسے گھر میں بچوں کو ماں باپ کے اور ماں باپ کو بچوں کے حقوق سکھائے، بیوی کو شوہر کے حقوق اور شوہر کو بیوی کے حقوق سکھائے. اس اونچ نیچ کو جو کسی عظیم الشان حکمت کے تحت اللہ نے رکھی ہے، اس اونچ نیچ کے ضرر سے بچانے کے واسطے بندوں کو دوسرے کچھ انتظامات فرما دیے ہیں. ان انتظامات کو حقوق کہا جاتا ہے. حقوق اور فرائض یہ سب پر عائد کیے گئے، کوئی اس سے مستثنا نہیں. یہاں تک کہ اگر ایک اسلامک کنٹری میں غیر مسلم ان کی رعایا بن کر رہتے ہیں تو ان کے بھی حقوق حاکم پر رکھے گئے. پھر حاکم کے بھی حقوق ہیں، تو حاکم کے حقوق رعایا ادا کرے گی اور رعایا کے حقوق حاکم ادا کرے گا. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو پھر یہ حکمرانوں کا گیم کھیلنا اور حکمرانوں کا رعایا سے آنکھ مچولی کرنا اور حکمرانوں کا میڈیا کے بھرے پر اور اس کی قوت سے رعایا کو بے وقوف اور الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہنا، یہ سب کی گنجائش نہیں ہوتی اگر ان حقوق کی طرف اور ان حقوق کے بارے میں خدا تعالیٰ کو جواب دینے کا احساس اور یقین پیدا ہو جائے. آپ تاریخ میں خلفائے اسلام، صرف خلفائے راشدین ہی نہیں، ان کے بعد بھی بہت سے ایسے خلفائے اسلام ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے عادل سلطان ہوئے ہیں، حکمراں، بادشاہ. ان کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی رعیت کو جو امن و امان ملا
اور جو خوشیاں ملی زندگی میں وہ سب اس لیے ملی کہ اس کے پیچھے خوف خدا تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دینے کا احساس تھا۔ اس احساس نے، اس خوف خدا نے امن و امان قائم کر دیا، اور حکومتوں کو کھیل کھیلنے کے موقع نہیں ملے۔ اور جن لوگوں نے اپنی اس پوزیشن کو نہیں سمجھا اور ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی عقیدے کو نہیں مانا اور اس سے نہیں ڈرے، تو وہ خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ نہایت ظالم، نہایت جابر اور رعایا کو بدترین بدامنی میں مبتلا کرنے والے اور مظلوم بنا کر رکھنے والے ثابت ہوئے۔ تو اصل چیز یہ ہے، یہ سب تفصیل میں نے اس لیے بتائی تاکہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو آپ سمجھ سکیں، اور اس میں سب سے پہلے اس بدگمانی کو ختم کریں کہ یہ اونچ نیچ رکھ کر اللہ نے بندوں کو پریشان کیا، نعوذ باللہ۔ یہ بدگمانی اللہ سے سب سے پہلے ختم کری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ حکمتوں سے بندوں کو باخبر کرے، اس کا نظام ہے، وہ صرف لوگوں کا مقرر کیا ہوا بادشاہ نہیں، وہ لوگوں کا مالک و خالق ہے، اس لیے نہ پوچھنے کا کسی کو حق ہو سکتا ہے اور نہ وہ جواب دینے کا کسی کو پابند ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی حکمتوں کو بندوں پہ کھولتا ہے، یا اس کے انبیاء اللہ کی حکمتوں سے پردہ اٹھا کر اللہ کے بندوں کو بدگمانی سے بچاتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کو کھول دیتا ہے، یعنی سبھی مالدار ہو جاتے، سبھی، تو اس کو کیا کمی پڑی تھی دینے کے واسطے، ایسا بنانے کے واسطے؟ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو ایک کو بھی چھوڑے بغیر سب کو بادشاہوں کی طرح دولت مند بنا دیتا، تو بھی اس کی دولت میں، اس کے خزانے میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہ ہوتی۔ کر تو سکتا تھا لیکن نہیں کیا، کیوں؟ فرمانے اگر کرتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ دنیا میں امن قائم نہ ہوتا، یہ دنیا میں بغاوت پھیل جاتی۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ حالات ایسے ہوں گے اور زمین سے دولت کی بھی اس قدر زیادہ فراوانی ہو جائے گی کہ ایک آدمی کسی شخص کو جانتا ہوگا خاندان میں، محلے میں، اسے مستحق سمجھ کر بلائے گا اور 100 دینار دے گا اس کو۔ 1 دینار تو 1 اشرفی سمجھیے، 1 تولہ سونا، تو 100 تولے سونا دے گا اس کو، 100 دینار اس کو بلا کر دے گا۔ تو وہ 100 دینار کو دیکھ کر بڑی حقارت سے منہ پھیر لے گا اور کہے گا کہ کیا آپ مجھے محتاج سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھ کر 100 دینار دے رہے ہیں آپ پھر؟ یعنی یہ دولت کی فراوانی ہوگی، یعنی یفیض المال، مال بہے گا مال، ریل پیل ہو جائے گی۔ تو ایک آدمی 100، آج بھی ایک آدمی 10 روپے لے لیتا ہے اگر محتاج کو دیے جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا 100 دینار بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور دینے والے پہ خفا ہو جائے گا اور ناراض ہو جائے گا کہ کیا سمجھ کے آپ ہم کو 100 دینار دے رہے۔ یہ فراوانی ہو جائے گی، لیکن اس فراوانی سے جو بدامنی قائم ہوگی، اس بدامنی کا نتیجہ قیامت کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا۔ تو لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، ولکن ینزل بقدر ما یشاء،
ہاں وہ ایک مقدار کے مطابق لوگوں کے لیے روزی اتارتا ہے۔ یہ قدر اور یہ مقدار بندوں نے نہیں طے کی ہے، اللہ نے خود طے کی ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے ہماری کوششوں کے باوجود، مناسب تدبیروں کے باوجود ایک مقدار مقررہ آ رہی ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے ہمارے سے آدھی تدبیر اور کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، اور اس کے پاس اس کی دوگنی مقدار آ رہی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم سوچیں یہ مقدار کون مقرر کر رہا ہے؟ ہاں ہم تدبیر کر سکتے ہوں اور اس میں کوتاہی کر رہے ہوں تو کوئی اپنی طرف بھی نسبت کرنا پڑے گا اس کی، لیکن جو مناسب اور معقول تدبیر ہوتی ہے وہ جب ہم کر رہے ہیں پھر بھی کم مل رہا ہے تو ہم غور کریں کہ یہ کون مقرر کر رہا ہے روزی۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، يُنَزِّلُ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقدار مقرر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مقرر کر کے دے رہا ہے۔ اور اب یہ سوال کہ وہ کم مقدار کے لیے ہمارا ہی کیوں انتخاب کیا، زیادہ مقدار کے لیے دوسرے کا کیوں انتخاب کیا؟ تو اگر یہ سوال بے ایمان کا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک کو حق ہے کہ وہ جس کو جو چاہے دے۔ مملوک پوچھ نہیں سکتا کہ مجھے کم کیوں، اس کو زیادہ کیوں۔ مالک کو جو حق ہے پورا پورا۔ دنیا کا ہر عقل مند مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کے حق کو حق واجبی سمجھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا اعتراض ہے، اشکال ہے؟ اور اگر یہ سوال یا اشکال مسلمان کو ہے تو مسلمان کے لیے یہ جواب ہے کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے کم مقدار کا انتخاب کم مقدار والوں میں تم کو رکھا ہے، زیادہ مقدار والوں میں بھی رکھ سکتا تھا۔ یہ بات آپ کے دل میں اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کم مقدار والوں کی تلافی وہ جن نعمتوں کے ذریعے سے کر رہا ہے اور کرنے کا وعدہ کر رہا ہے وہ ایسی ہیں کہ اس پر اشکال ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس پر تو الٹا خوشی ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں دنیا میں کم مقدار والوں میں رکھا، تو جن کو یہاں کم دے رہا ہے ان کی تلافی آخرت میں کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ چونکہ ایک مصلحت سے کسی نہ کسی کو تو کرنا ہی پڑتا۔ چلو مجھے نہ کرتا اللہ تعالیٰ غریب بنانے کا، غریبوں میں شمار، تو میرے باپ کو کرتا، اس کو نہ کرتا تو میرے بیٹے کو کرتا، کسی کو تو کرتا اللہ تعالیٰ۔ جب کسی کو کرتا تو مجھے کیا ہے، جس کو کیا ہے وہی خوش نصیب ہے، وہی خوش نصیب ہے۔ اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے، 100 میں ایک اس کے ضرر سے محفوظ ہوگا اور 99 اس کے ضرر میں مبتلا ہے، جن سے دنیا اور آخرت دونوں کھوٹی ہو رہی۔ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے ان سے ہر کسی کو حسد ہے، ہر کسی کی آنکھ کھٹکتی ہے۔ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے ان کے دوست کم، دشمن زیادہ ہیں۔ تو دنیا ہی میں ان کو کیا مل رہا ہے اس کے ذریعے سے سوائے ٹینشن اور پریشانی کے؟ پھر اس کی حفاظت کا فکر، پھر اس کو بڑھانے کا فکر، پھر اس کی نظر بد سے اپنے کو بچانے کا فکر، کیا کیا افکار اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ اچھا ہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بہت کم لوگ ہیں مالدار
جن کا مال ان کی آخرت کے بنانے میں مددگار ہو رہا ہوگا، لیکن بہت زیادہ ہیں وہ غریب جن کی غربت آخرت کے بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی۔ تو اگر یہ ہمارا کم مقدار والوں میں شمار کیا جانا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے، تب تو اشکال پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب معلوم ہوا کہ مومن کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہاں، مومنین میں جو بالکل بے خبر ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کے صفات سے اور اس کی احکام سے، ان لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو اگر ہوتا ہے تو ہونے دو، ان کو چاہیے کہ وہ علماء سے معلوم کر لیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں، یا نہ سمجھیں تو بھی بحیثیت مجموعی اتنا تو مان لیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا مولا ظالم نہیں ہے، عادل ہے، لہٰذا وہ عدل مجھے سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، بہرحال جو ہے میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں، اس پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ تو اس سے ان پڑھ کو، جاہل کو، جس کو معلومات نہیں ہے، اس کو بھی کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا اور اس کو بھی اس سے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ تو ابھی ان حالات میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اگر حکمرانوں کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس میں دو باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ حکمرانوں کی طرف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ایک سبب خود ہمارے اعمال ہے، کیونکہ وہ حکمراں اگرچہ کہ رعایا پر حکمراں ہوں گے لیکن اللہ کے رعایا ہیں، اللہ کے محکوم ہیں، تو اللہ تو ان کا ناطقہ بند کر سکتا ہے، سر کچل سکتا ہے، گرفت کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا سبب ہمارے اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں آزمائش میں رکھنا چاہتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت ہمارے طرز عمل سے اور بندگی کے تقاضوں میں کمی سے خفا ہے اور ناراض ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اس کا علاج ہے اور اس کا حل اور ذریعہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، احکم الحاکمین کی طرف سے، یہ تو حاکموں کی طرف سے اور احکم الحاکمین کی طرف سے آزمائش آ رہی صاحب، ان حالات میں ایک تو جانی نقصانات ہو رہے ہیں، دوسرے صحت کے نقصانات ہو رہے ہیں، تیسرے مال کے نقصانات ہو رہے ہیں، کیونکہ مسلسل 4 مہینے کی اس گردش میں انسانیت کی اکثریت کسی بھی ملک میں رہتی ہو، وہ روزی روٹی کے سلسلے میں پریشان ہو گئی۔ بالخصوص وہ لوگ جن کی روزمرہ کی محنتوں پر زندگی کا مدار ہے، معیشت کا مدار ہے، ان لوگوں کے لیے تو بہت سخت کٹھن حالات سامنے آئے اور آئے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو اچھے خاصے بڑے بیوپار اور کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، ملتے ہیں، تو وہ بھی یہ سنا رہے ہیں کہ ان کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں اور ان کے بڑوں کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں، جن کے ذریعے سے وہ کاروبار کرتے ہیں، ان کے بھی حالات اچھے نہیں۔ سب ہی اس وقت میں حیران پریشان ہیں۔ ہاں، جن کے پاس ذخیرہ ہوگا زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، جن کے پاس ذخیرہ نہیں ہے فوراً ظاہر ہونا شروع ہو گیا، جن کا روز روز کا قصہ تھا ان کا اسی دن سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا، دوسرے دن کھا لیے ہوں گے، تیسرے دن تو خالی ہاتھ ہو گئے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، تو اس وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ 2 کام کریں۔ ایک تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار بہت مسائل کا حل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے تھے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا،
انہوں نے کہا تھا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ انہوں نے اپنی قوم کو واعظ کیا تھا، نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، کیوں؟ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، کتنی دیر ہونے کے بعد بھی معاف کرتا ہے، اور جب وہ معاف کرے گا تو اپنی خوشی کا اظہار کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا، اور تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنات اور باغات اور نہریں یعنی پانی کی فراوانی نصیب فرمائے گا۔ یہ سب چیزیں سرسبزی و شادابی کا بنیادی وسیلہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہو، حالانکہ اس نے تم کو مرحلہ مرحلہ کر کے پیدا کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ایک قطرے ناپاک، پھر خون کی پھٹکی، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں ہڈیاں، پھر اس کے بعد اعضاء و جوارح، پھر ان اعضاء و جوارح میں کام کرنے کی صلاحیت، پھر اس میں روح ڈالا، پھر اس کے بعد دنیا میں پیدا کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم لوگوں کو یکے بعد دیگرے پیدا کیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اسی قدرت میں غور کرتے، اذا انتم اجنة في بطون امہاتکم، جب تم ماؤں کے پیٹ میں تھے غور نہیں کرتے کہ کیا تھے، کیسے تھے، کس کس طرح اللہ تم کو مرحلہ بمرحلہ بناتے 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 دنیا میں وجود بخشا، اور پھر اس کے بعد پھر قوت دی، پھر یہ قوت کو بڑھایا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کے بعد، اور اس قوت کو بڑھا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوت کو گھٹا دیا۔ تو کیوں نہیں بھروسہ کرتے اللہ پہ، کیوں نہیں اعتماد کرتے اللہ تعالیٰ پہ؟ وقد خلقکم اطوارا، اور اگر وہ اپنی پیدائش سمجھ میں نہیں آتی ہے تو چلو آنکھوں کے سامنے نظر اٹھاؤ اور دیکھو۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ اس پہ غور کرو، اس پہ کیوں نہیں بھروسہ کرتے؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ اس کے لیے آج تک کوئی دعوے دار نہیں ہوا۔ لوگ مختلف عقیدے رکھتے ہیں، لیکن انسانوں کے خالق ہونے کا کسی غیر اللہ کو کہنے کی ہمت لوگوں کو نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کا خالق ہے۔ اور آسمان سے پانی کون برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں کون اگاتا ہے، درختوں پر پھل کون لگاتا ہے؟ اللہ تو فرمانے ہیں کہ کسی سے بھی پوچھو تو ہر عقل مند کہے گا سیقولون اللہ، وہ کہے گا اللہ اللہ اللہ، اس کے جواب میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہی نہیں۔ تو ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کہ آپ اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے؟ اور اللہ تو ایسی قدرتوں والا، ایسی قدرتوں والا ہے۔ تو استغفار کرنا چاہیے، اور ان سب بھروسوں سے استغفار کرنا چاہیے۔ ہر خیر میں رکاوٹ معصیت ہے، بالخصوص بے حیائی۔ حیا کی تعریف کرتے ہوئے شارحین حدیث فرماتے ہیں
کہ حیا انسان کی نفس میں یعنی ذات انسانی میں موجود ایک ایسی قوت کا نام ہے جو پسندیدہ کاموں کے کرنے پر ابھارتی ہے اور ناپسندیدہ کاموں کے کرنے سے روکتی ہے، دباتی ہے انسان کو۔ اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تو وہ حیا نہیں جو اردو میں ہم لوگ سمجھتے ہیں شرم و حیا کے نام سے، وہ نہیں، بلکہ حیا نفس انسانی میں ایک ملکہ ہے، ایک قوت ہے جو انسان کو ان افعال کے کرنے پر مجبور کرتی ہے جو ما یحمد ہیں، یعنی جن کو پسند کیا جاتا ہے، جسے لوگ پسند کرتے ہیں، اچھے کام سمجھتے ہیں، ان اچھے کاموں کے کرنے پر ابھارتی ہے۔ اور ما یذم، جن کو برا سمجھا جاتا ہے، ویعاب، جسے معیوب سمجھا جاتا ہے، ایسے کاموں کے کرنے کے لیے دباتی ہے انسان کو کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، اس سے عزت چلی جائے گی، یہ مت کرو، تو انسان کو اندر سے دباتی ہے۔ تو پسندیدہ چیزوں کو ابھارنے اور ناپسندیدہ چیزوں کو دبانے کی ایک طاقت ہے جو اللہ نے اندر رکھی ہے، اس کا نام حیا ہے۔ تو اگر آدمی بے حیا ہو جائے تو اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پچھلے نبیوں کی تعلیمات میں سے جو بات خالص رہ گئی ہے وہ ایک یہ بات ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ حیا ہی نہیں تو پھر جو چاہے کرو، کم ہے تمہارے سے۔ پہلے نبیوں نے بھی یہ تعلیم دی تھی، تو پچھلی شریعتوں کی بچی کھچی تعلیم میں حضور نے توثیق کر کے اس بات کو بتایا، اور خود اپنی زبان سے تو الحیاء خیر کلہ فرمایا کہ سراسر خیر ہے حیا۔ اور کسی نے کوئی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے، اتنی بھی حیا نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، تو حضور نے سن لیا تو فرمایا ارے بابا کس چیز سے منع کر رہے ہو، کس چیز کی تحدید کر رہے ہو؟ الحیاء خیر کلہ، جتنی بھی ہو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کا کچھ نقصان ہو جائے لیکن بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو یہ حیا، اس کے نہ ہونے سے ہر گناہ وجود میں آتا ہے، اس کے نہ ہونے سے بالخصوص فواحش اور منکرات وجود میں آتے ہیں۔ تو بے حیائی کے کاموں سے استغفار کیا جائے۔ اتنے حالات سنگین اور خطرناک ہونے کے باوجود بے حیائی کی مشغولیتوں میں کوئی فرق واقع نہیں، بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے آرام سے۔ اور دجالی نظام نے ہر ہاتھ میں ایک سنیما گھر دے دیا ہے، ہر ہاتھ میں ایک تھیٹر کلب دے دیا ہے۔ وہ عامی کے ہاتھ میں بھی ہے، عالم کے ہاتھ میں بھی ہے، دنیا داروں کے ہاتھ میں بھی ہے، اور دینداروں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اور اوپر سے اگر دن کا اجالا اس کے غلط استعمال سے مانع ہوتا ہے تو رات کا اندھیرا تو اپنے قبضے میں ہے ہی، جو چاہے کرو۔ اگر حیا ہے تو وہ روکے گی، اور اگر حیا نہیں ہے تو اب روکنے والا کون ہے؟ اب روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے حیا کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی صفت ہے انسان کی۔ تو بے حیائی کے کاموں سے کم توبہ تو کریں اللہ تعالیٰ سے، سچی توبہ، استغفار۔ مصیبت کی گھڑیوں میں تو چھوڑ دے آدمی گناہ کے کاموں کو، اللہ کی نافرمانی کو۔ اب گزشتہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ گناہوں میں اس سے بڑا کون سا گناہ ہوگا کہ آدمی فرض نماز چھوڑ دے؟ اس سے بڑا کون سا گناہ ہوگا؟ یہ تو سب سے بڑی نیکی تھی، اور سب سے بڑی نیکی نہیں کرنا سب سے بڑا گناہ۔
تو کم از کم مسلمان اتنے بڑے گناہ کو تو چھوڑ دیں کہ نماز پابندی سے پڑھنے لگے ان حالات میں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ مردوں کو پھر بھی مواقع ملتے رہتے ہیں، وہ نماز پڑھ لیتے رہتے ہیں، عورتوں کا تو بس اللہ ہی محافظ ہے۔ جن لوگوں کو خود سے فکر نہیں ہے ان کو کوئی نہیں پڑھوا سکتا۔ کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور کتنی نمازیں ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سی پڑھی کون سی نہیں پڑھی، ایسے دن رات گزر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ مصیبتوں کے دور ہونے کا اور توبہ کے قبول ہونے کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں۔ تمام شارحین حدیث کہتے ہیں کہ توبہ تو اللہ ہر بندے کی بڑی سے بڑے گناہ کی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ کے توبہ کرے۔ کرتے ہوئے توبہ کیسے کی جائے؟ چھوڑ کے توبہ کرو۔ ابھی بھی لڑکوں لڑکیوں کے درمیان روابط قائم ہیں، ابھی بھی باہمی تعلقات چل رہے ہیں، جبکہ انتہائی سخت بے حیائی کی بات ہے۔ میسیجز جاری ہیں، گفتگو جاری ہے، فون کال ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، جبکہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے، وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ لوگوں نے ایک حسین سا دھوکہ دے رکھا ہے کہ محبت جو ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو، محبت ناپاک بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، لیکن جس کو ہم پاکیزہ کہہ رہے ہیں وہ ناپاک ہے۔ پاکیزہ محبت وہ ہے جو صرف ذات باری تعالیٰ کی نسبت سے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، وہ نسبت ہے۔ وہ تو اتنی بڑی محبت ہے کہ وہ ایمان ہے۔ ایو علی الایمان اوثق یا رسول اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کون سی ہے؟ تو فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض۔ ظاہر ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تعلق نہ رکھنے کو کہا ہو اس سے محبت تو اللہ کے لیے کہاں ہوئی؟ وہ تو صرف شیطان و نفس کے لیے ہوئی، اور جو کام شیطان و نفس کے لیے کر رہے ہیں ان کے اوپر شاعروں نے اور مضمون نگاروں نے اور کامیڈین لوگوں نے اس کو پاکیزہ بنا دیا ہے۔ کیا نبی اس کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ اور مومن کے لیے نبی کی تحقیق سے ہٹ کے تو کسی کی تحقیق کا اعتبار نہیں۔ نبی ناپاک کہتے ہیں اور ایک فلم اسٹار اس کو پاکیزہ کہتا ہے، تو آپ نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں اور اس کی بات کو قبول کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر بھی۔ نبی تو اس کو ناپاک کہہ رہے ہیں، اس محبت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، آپ پیغام دو، طے کراؤ، نکاح کر لو شریعت کے طریقے کے مطابق، پھر وہ آپ کے لیے حلال نعمت ہے۔ اب یہ محبت پاکیزہ ہو۔ لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو صرف امیدوں اور وعدوں اور وعیدوں میں سے تعلقات رکھنا، یہ تو سراسر ظلم ہے، حرام ہے، بے حیائی ہے، اور اس بے حیائی میں لڑکے بھی مبتلا ہیں، لڑکیاں بھی مبتلا ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے تو کیسے آئے، اور اللہ تعالیٰ کے راضی کریں تو ہم کیسے کریں؟ تو نمازوں کا چھوڑنا اور ناجائز تعلقات کا رکھنا اور اسی طریقے سے بہت سے گناہ ہیں۔ بعض گناہ معروف ہیں، سب سمجھتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی دن ہو گیا، رات آ گئی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور رات آ گئی، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا رہا کہ صاحب ہم کیا گناہ کر رہے، ہم کس کو کیا تکلیف دے رہے۔ ارے تم اپنے پیدا کرنے والے کو اتنی بڑی تکلیف دے رہے ہو، 5 دفعے اس کو تکلیف دے چکے ہو، پھر اس کے بعد ہم کس کو کیا تکلیف دے رہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا کوئی تکلیف دینے میں شمار ہی نہیں، اللہ کے نبی کو تکلیف دینا کسی تکلیف دینے میں شمار ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے کسی کو ڈبایا نہیں ہوگا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوگا، آپ نے کسی کو ستایا نہیں ہوگا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو نہیں کیا وہ تو اچھا کیا،
لیکن جو کر رہے ہو وہ چھوٹی تکلیف دینا ہے، کسی کو چھوٹا ستانا ہے، اللہ کو ستانے سے بڑھ کر، نبی کو تکلیف دینے سے بڑھ کر۔ وہ بھی تو تم سے پوچھ سکتے ہیں ہم نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے جو تم ہم کو تکلیف دے رہے ہو، وہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں۔ نبی نے آپ کو کیا تکلیف دی ہے؟ نبی نے پوری زندگی آپ کے لیے قربان کی، انہوں نے کیا تکلیف دی ہے جو آپ ان کو دکھا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، انہوں نے کیا تکلیف دی تھی جو آپ ان کو تکلیف دے رہے؟ تو گھروں میں نمازوں کا تک اہتمام نہیں ہو رہا، بہت سے مرد بھی نہیں کر رہے، ایسے حالات کے رونا رو رہے ہیں، مگر نہیں، پھر بھی روز ایک مرنے کی اطلاع ہے، یہاں سے فون آتا ہے صاحب دعا کیجئے صحت خراب ہے، اس کا فون آتا ہے کہ صاحب پازیٹیو نکل گیا، ہمارے امی کو ہمارے ابو کو پازیٹیو نکل گیا، ہمارے بھائی کو، ہمارے دادا کو، نانا کو، یہی فون ہے، یہی اطلاع، اور دعا کے لیے لوگ کہتے ہیں، یا پھر انتقال ہو گیا دعا کیجیے، ختم۔ یہی سب طرف چل رہا ہے، چوطرف ساری دنیا میں یہی صورتحال چل رہی۔ تو ایسے حالات میں تمام بہنوں اور بھائیوں سے، مسلمانوں سے، مرد ہوں یا عورت، یہ گزارش ہے کہ ایک کام سچی پکی توبہ اور استغفار کا کریں۔ دوسرے یہ، آپ کچھ بھی کرتے رہے ہوں گے، مردوں سے خاص طور سے یہ گزارش ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہے ہوں گے، اس وقت کچھ بھی کرنے کی نوبت آ جائے تو کریے، بیکار مت رہیے۔ اس وقت محنت مزدوری کی نوبت آ جائے تو وہ بھی کر لیجیے، کیا حرج ہے اس کے کرنے میں؟ سوائے گناہ کا ذریعہ روزی کے لیے نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ محنت مزدوری تو گناہ نہیں، محنت مزدوری تو گناہ کی بات نہیں، محنت مزدوری کر لیجیے، تھوڑی تکلیف ہوگی، عادت نہیں ہونے کی وجہ سے مشقت پڑے گی، کیا کرتے، لیکن حلال تو کھائیں گے، کسی سے مانگیں گے تو نہیں، کسی پہ کیا بھروسہ کریں؟ بھروسہ کیسے کر کے مانگیں؟ جیسے ہمارا حال خراب ہوا ہے اس کا بھی خراب ہوا ہے۔ لوگ جو دے سکتے تھے جی جان سے خرچ کر کے، یہ سمجھ کے کہ اب 15 دن کی مصیبت ہے، 1 مہینے کی مصیبت ہے، دیتے رہے۔ اللہ کے کرم سے اس کے بیچ میں رمضان آ گیا، رمضان کی تمام تر سخاوتیں انسانیت پر لوگوں نے کر دے، اب خود وہ بھی تو نہیں کما رہے ہیں، اب ان کا بھی تو خزانہ خالی ہو رہا ہے، تو مخلوق سے کب تک ہم مدد لیں گے، اور مخلوق سے کب تک ہم مدد کی امیدوار رہیں گے؟ بھائی محنت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن نے اپنی قوت بازو کی محنت سے زیادہ حلال کمائی نہیں کی، سب سے حلال کمائی اپنے جسم کی محنت سے کمانا ہے۔ بھائی لین دین میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، حلال جا کے حرام بن جا سکتا ہے، لیکن اپنی محنت، مزدوری، کوئی ہنر، کوئی صنعت و حرفت، ٹیکنالوجی، کوئی سا کام جو اپنے ہنر سے آدمی اپنی محنت سے کر رہا، جس میں صرف باڈی کی مشقت لگ رہی، اس سے جو آمدنی ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے اس سے حلال کسی نے نہیں۔ وہ پھر مثال دی کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی قوت بازو کی کمائی سے کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ لوہے اپنی ہتھیلی میں لیتے تو وہ پگھل جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا، جیسے چاہے موڑ دیتے تھے، اس سے وہ تار بناتے تھے، تاروں سے زرہ بناتے تھے، جو جنگ میں پہنے جانے والا لباس ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا سلیقے سے بناؤ، وقدر فی السرد، بناؤ مگر ذرا سلیقے سے بھی بناؤ، خوبصورت بناؤ تاکہ قیمت آئے اس کی، اور اس کو بیچو۔ وہ بیچتے تھے اور اس کے بعد اس کو اسی سے
باوجود دنیا کی نرالی حکومت رکھنے کے، بادشاہ وقت ہونے کے بھی، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوت بازو کی محنت سے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اکھنڈ بھارت یعنی غیر منقسم ہندوستان کے تنہا مالک تھے۔ اس سے پہلے کوئی اکھنڈ بھارت کا تصور بھی نہیں تھا، نہ اس کے بعد ہے اکھنڈ، آج تک اکھنڈ نہیں ہو سکا۔ جو ان کے دور میں تھا 50 سال، صحیح معنوں میں وہ پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں نے دیکھی ہے جس کے حوض پہ بیٹھ کر وہ قرآن مجید لکھتے تھے، اور قرآن مجید کا نسخہ مکمل ہوتا تو اس کا ہدیہ لے کر کسی کو دے دیتے تھے۔ اس زمانے میں پریس وغیرہ نہیں تھے، ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے اور اسی سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ہندوستان کے خزانے سے ایک پیسے کا بار اپنے سر پر جو نہیں لے گیا اس کو برا انسان کہا جاتا ہے، اور لوٹ مار کے کھانے والے بڑے محبوب اور پسندیدہ لوگ۔ اس ملک کے خزانے کے ایک پیسے کا بار اپنے اوپر نہیں رکھا، سب ملک پہ لگا دیا، اپنے لیے ٹوپیاں سینا، قرآن مجید لکھنا اور اسی پر اپنی زندگی گزار لی۔ غرض یہ ہے کہ آپ محنت سے پیچھے نہ ہٹیں، محنت کریے، تھوڑے دن کے لیے کرنا پڑے تو کریے۔ کوئی کام کہیں چل رہا ہو، کوئی کام ہو سکتا ہے، جائیے دیکھیے یہ کام مجھ سے ہو سکتا ہے، کر دیجیے، اس کی مزدوری لائیے، بچوں کو حلال کھلائیے، اپنے گھر میں چولہا جلائیے، دوسرے کے کرم کے منتظر مت رہیے، اپنا کام خود کرے، اور جن کے کاموں کے اسباب ہیں وہ اپنا کاموں میں لگے۔ جن کو کوئی کام نہیں ملتا محنت مزدوری کر لیں، کچھ کر لیں، کچھ تو کر لے آدمی، تھوڑا بہت کچھ فروٹ لے آئے، سائیکل پہ باندھ لو، بیچ دو، کچھ بچے گا گھر میں، حلال کھا لو گے، کچھ کرو، یہ کوئی بری باتیں تو نہیں ہے، یہ کوئی بے عزتی کے کام بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اگر آپ دیکھیں تو شمس الائمہ حلوائی، ایک طرف خطاب ہے کہ شمس الائمہ یعنی بڑے بڑے عالموں کے سورج، دوسری طرف ذریعہ معاش کیا ہے کہ حلوہ بنا کے فروخت کر لیا۔ اور ایسے آپ دیکھیں تو کوئی صابن بنانے والا، کوئی کپڑا بننے والا، کوئی موچی یعنی راستے پر بیٹھ کر لوگوں کے پھٹے جوتے سی دینے والے، اور فقیہ وقت ہیں، اپنے وقت کے محدث ہیں، بڑے بڑے علماء، چھوٹے چھوٹے کاموں کو انہوں نے معیوب نہیں سمجھا، اپنے لیے حلال کا اہتمام کیا، بس اطمینان ہو جائے کہ حلال کھا رہے ہیں، تبھی اللہ نے ان کو اتنے بڑے بڑے بنا دی۔ اب شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی المبسوط ہے فقہ میں، اتنی بڑی کتاب ہے کہ الماری کا ایک خانہ پورا اسی میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ لکھائی کیسے ہے؟ تو بادشاہ نے قید کر دیا تھا، کنویں میں قید کر دیا تھا، تو ایک بوڑی کے اندر، پرانی سوکھی بوڑی میں ان کو رکھ دیا گیا تھا کہ وہاں سے نکل نہ پائے۔ تو انہوں نے ان کے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ بھئی یہاں بیکار رہ کے کیا کروں، میں مسائل لکھاتا ہوں، آپ لوگ اوپر بیٹھ کے لکھو۔ تو مڈیر پہ بیٹھ کے شاگرد لکھتے تھے، اور وہ اندر سے کنویں کے اندر سے لکھاتے رہتے تھے زبانی اپنا علم۔ تو وہ کتاب الطہارت سے لے کر زندگی کے تمام ابواب کے مسائل اس کے اندر انہوں نے لکھا دیے، اور پھر اتنی کتاب کا نام ہی المبسوط ہے، بہت پھیلی بھی لمبی کتاب، بڑی کتاب، جس میں سارے چھوٹے چھوٹے سارے مسائل اپنی یاد۔ خالی کیوں رہیں بھائی، جیل میں بھی کیوں خالی رہے، مومن خالی رہنا ہی نہیں جانتا۔ تو قیدی ہیں تو کام کر رہے ہیں، محدث ہیں تو کام کر رہے ہیں، فقیہ ہیں تو کام کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنا کام کاج۔ اور کئی محدثین ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے، والدین سے میراث میں پایا مال، تو وہ انہوں نے جو ہے اپنے کو کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیا، اور جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر بن گئے، وہ کسی کو منشی بنا دیا اور خود اپنا حدیث کی خدمت میں لگا دیا،
خود اپنا فقہ کی خدمت میں سارا وقت پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا، وہ جو حساب منشی کے ذریعے کبھی کبھی حساب لے لیا، لینا دینا کر لیا، باقی اپنے کام میں لگے۔ نہ صرف یہ کہ اس سے اپنا گھر چلایا بلکہ اپنے سینکڑوں ہزاروں محتاج طالب علموں کی کفالت بھی اپنی تجارت سے کر لی۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ ویسا دے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو اللہ زیادہ دے دے، چلو وہ سائڈ میں اپنا کاروبار لگا، اپنے کام میں لگ جاؤ، خدمت خلق کرتے رہو۔ جن کو اللہ تعالیٰ ایسا نہ عطا فرمائیں کہ بھئی کوئی ذرائع بھی نہیں ہے کہ کوئی تجارت کر سکے، چھوٹا موٹا دھندا کرو، کاروبار کرو، یہاں تک کہ محنت مزدوری کو بھی معیوب نہ سمجھیں مسلمان، کریں، کرنے والے کے جیب میں پیسہ ہے۔ اب آپ صرف اسی اکڑفو میں ہیں کہ صاحب ہم میاں بھائی ہیں، اور آپ کے سامنے ایک نچلی ذات کا آدمی دکھ رہا ہے، اس کو حقیر سمجھ رہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہوگا جو بھی ہوگا، بے ایمان تک بھی ہے، لیکن صاحب اس کے جیب میں پیسہ ہے، وہ آپ کے سامنے تو ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، اور آپ کا جیب خالی ہے، آپ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے قابل ہیں۔ السؤال ذل، مانگنا تو ذلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک محلے کے 10 آدمی گواہی نہ دیں کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے، تب تک سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب مانگتے مانگ کے کام چلا رہے ہیں، حالانکہ اچھے خاصے ہیں۔ اب ایک فقیر کھڑا ہوا ہے چوراہے پہ، تو بول رہے ہیں کہ ہٹا پٹے بھیک مانگ رہے ہو، محنت کرو، مزدوری کرو۔ بھائی اس کو جو نصیحت کر رہے ہو اپنے بارے میں بھی تو سوچو، تم کیوں بھیک والد کا پیسہ کھاتے ہوئے پڑے ہوئے ہو؟ تم بھی تو محنت مزدوری کرو، تم کیوں لوگوں کے رحم و کرم پہ گھر چلا رہے ہو؟ تم بھی تو کرو محنت مزدوری۔ وہ ہٹا کٹا بھکاری تو اچھا نہیں لگا، ہم ہٹے کٹے بھکاری کیسے اچھے ہو گئے؟ تو سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے ہم۔ غور کرے آدمی، اور کچھ کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، کام کرنے سے کام ہوگا، اور ذرا آدمی کو کچھ ہوگا۔ تو بہت سے نوجوان گھروں میں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ پریشانی کا رونا رو رہے ہیں، بہت سے لوگ معیشت کے لیے، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، پریشان ہیں، گھر میں کئی لوگ بیکار ہیں۔ یہ کیوں بیکار ہیں؟ کوئی حلال کام کرو، کوئی پیشہ برا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس میں ذلت ہے، جس کو شریعت نے منع کیا ہو، بس باقی اس سے ہٹ کے سب کرو، کوئی سا کرو۔ سڑک پہ جھاڑو لگانا پڑے تو لگاؤ۔ بس علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو ملت کے دین کے سربراہ ہیں وہ ایسا کام نہ کریں جس میں ذلت ہے۔ تو جیسے امام، پھر لوگ اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس وجہ سے اس کو احتیاط کرنا چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ ذلیل پیشہ، اب منگ کے کھانے سے تو وہ کام کر کے کھانا بہتر ہے۔ تو خیر اتنی نوبت آتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی بیکار رہنے کے بجائے کہیں جائے، کسی دکان پہ کام کر لے، کسی جگہ پر سامان اٹھانے کا کام کر لے، کسی جگہ پر کوئی سا ڈھونڈے، تلاش کرے، کہیں کچھ تو مل جائے گا، ٹیمپروری مل جائے گا، ٹیمپروری کر لو۔ جیسے لاک ڈاؤن کھل گیا تو مزدور اپنا چڑھ گئے، 1000 روپے یومیہ لے رہے ہیں، اور ہفتے میں 6000 کما رہے، آرام سے رہ رہے، ایک دن چھٹی بھی منا رہے۔ جو ان کو مشکل پیش آئی ہوگی، لوگوں سے لیا دیا ہوگا 2-3 مہینے میں، لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد کما رہے ہیں، ان کا بھی دے رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ ہم ہی کیوں بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ صاحب جب تک ہم کو کوئی چیئر نہ مل جائے، اور کوئی جب تک ہم کو بڑی نوکری نہ مل جائے، اور بڑی عزت کا اور بڑا اس کا، تو ایسی جھوٹی عزتوں کے انتظار میں رہنا، اس سے زیادہ ذلیل ہو رہے، اس سے زیادہ ذلیل ہو رہے، محتاجی سے بڑی ذلت کیا ہے؟ تو یہ تو مت رو کہ مقدر ایسا کیوں ہو گیا، یہ مت رو، وہ اللہ کی تقدیر ہے، ينزل بقدر ما یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا اتار رہا ہے، اس پر تو انگلی مت اٹھاؤ۔ لیکن جو اپنی کمی کوتاہیاں ہیں، اسباب کے اختیار کرنے، وسائل کو اختیار کرنے، محنت کرنے، مزدوری کرنے میں ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے،
ان کوتاہیوں کا ضرور مسئلہ اٹھاؤ، اس پر ضرور غور کرو، اس پر آپس میں ڈسکشن کرو، اس پر گفتگو کرو، گھر میں بیٹھ کے سب آپس میں بہن بھائی بیٹھ کے بات کریں، اور بات کر کے کوئی راستہ اپنے لیے نکالیں، اختیار کریں۔ اللہ کی تقدیر پر انگلی مت اٹھاؤ۔ ہماری پوری کوشش کے باوجود وہ زیادہ دیتا ہے تو وہ اس کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، کم دیتا ہے وہ اس کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، کم دے گا تو اتنی برکت بھی دے دے گا اور قیامت میں تلافی بھی کر دے گا، زیادہ دے گا بھی تو اس کی مصلحت ہے۔ اس لیے زیادہ کم وہ اللہ پہ چھوڑ دو، لیکن ہم سے ایک انسان کی جستجو اور جد و جہد میں جو کوتاہی ہو رہی ہے، اس کوتاہی اور تدبیر کی کمی پر غور کرو، گفتگو کرو اور کچھ کرو۔ مسلمانوں کچھ کرو۔ ہم یہ سوچ کے رہ گئے، بادشاہت تو چلے گئی دکن سے، لیکن دماغ نہیں گیا مسلمانوں کا، دماغ ویسا ہی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ ست ریاست سے نکل گیا، ست کہتے ہیں جوہر کو، نچوڑ کو، ست ریاست سے نکل گیا، رہ گئی ریا، یعنی اس سے اور شان بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا۔ ست ریاست سے نکل گیا، رہ گئی ریا، ہے شرافت تو کہاں بس شر و آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے کہ ہمارے نبی کی امت بیکار کام کرنے کے بجائے، خالی پڑی رہنے کے بجائے، بکواسوں میں ٹائم خراب کرنے کے بجائے کچھ کرے، اور کچھ کر کے اپنے کو گناہوں سے بھی بچائے اور اللہ کی روزی اور رحم کے اسباب بھی اختیار کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔